اگلے مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر عبدالغنی خوفی مدنی صاحب. ان کا موضوع ہے مذاہب عالم میں مشترکہ انسانی اقدار. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور 2 منٹ کے اندر اپنی بات رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مقالے کی تلخیص پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. بغیر کسی تمہید کے میں براہ راست موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اس مقالے کے اندر میں نے جو مشترکہ انسانی اقدار ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا انطلاق ہے ہمارا وہ قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اس کے بعد پھر میں نے اس چیز پر توجہ کی ہے کہ یہ تو اہل کتاب کے تعلق سے تھا، لیکن خود قرآن ہی کی ایک آیت ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر 4 صدی ہجری کے ایک مصنف نے دنیا کے 6 ادیان کے درمیان، 6 مذاہب کے درمیان انہوں نے مشترکہ اقدار کی تلاش کی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جن چیزوں پر زور دیا ہے میرا مقالہ اسی کی تفصیل پر مشتمل ہے، اور وہ ہے دین کے اندر ضروریات 5 کی رعایت. کوئی بھی دین ہو، مذہب اسلام سمیت، اس نے جو ضروریات 5 ہیں، انسان کی جو 5 بنیادی ضروریات ہیں، دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت، اور ایک چھٹا بھی شامل کیا ہے بعض لوگوں نے. تو یہ جو مشترکہ، یہ جو انسانی بنیادی جو ضروریات ہیں، ان کا تقریباً تمام مذاہب کے اندر کسی نہ کسی طور پر اثر پایا جاتا ہے، اور اس کو میں نے اپنے مقالے میں الگ الگ طور پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. دین کی حفاظت، وہ اسلام کے اندر خاص طور پر ایک چیز یہاں پر یہ البتہ غور کرنے کی ہے کہ توحید کی تعلیمات کے حوالے سے مذہب اسلام جو شفاف تصور پیش کرتا ہے، بقیہ ادیان یا خاص طور پر جو یہودی اور عیسائی مذہب ہے وہ بھی اپنی اصل پر باقی نہیں رہے، اور باقی جو دیگر وضعی ادیان ہیں ان کے اندر بھی جو توحید کا تصور اصل میں کبھی کسی زمانے میں تھا، وہ توحید کا تصور پورے طور پر مسخ ہو گیا ہے. اور کرامت انسانی کی معراج وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یا پھر انسان کا مسجود ملائک ہونا، یا پھر انسان کا اپنے سر کو بلند رکھنا، کسی بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے نہ دینا، یہ کرامت انسانی کے معراج بقیہ سارے مذاہب کے اندر متاثر ہو چکی ہے. اسلام کے اندر وہ چیز باقی ہے، اور وہاں سے پھر آغاز کرتے ہوئے پھر دین کی حفاظت کے بعد نفس کی حفاظت، نسل کی حفاظت، اور اس کے لیے جو شریعت کے قوانین ہیں، جو حدود ہیں، جو دیات اور قصاص اور سارے ابواب ہیں، ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. اور دوسرے مذاہب میں اس کے بارے میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کا اجمالاً تذکرہ کیا ہے، جس شکل میں بھی ان کے ہاں موجود ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ضروریات 5 کا اعتبار کرتے ہوئے جو بقیہ چیزیں ہیں، جو عام اخلاقی جو مورالز ہیں، اور خاص طور سے انسانی خون کی حفاظت ہے، اور دہشت گردی کے خلاف سماج کو کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، عدل و مساوات کا جو تعلق ہے، یہ سارے مضامین اس کو میں نے خاص طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. چونکہ وقت مختصر ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھائی کا وقت لوں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ مقالہ تباہ ہو کر آپ کے سامنے آئے گا، وہاں پر آپ انشاءاللہ تفصیل کو دیکھیں گے. میں اپنے برادرم عطا اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس زحمت کے بیچ میں میرے لیے وقت نکالا. جزاہم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.